بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 18۔ لاہور کی بازاریں، اس کے ہجوم، گلیوں کے شور، چائے کے کھوکھوں پر بحث کرتے لوگ، مگر جنید اور ریاض کے لیے یہ سب بے معنی ہو چکا تھا۔ وہ مہینوں سے ان بازاروں میں نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھے، مگر ہر در بند ان کے لیے ایک نئے سوال کی طرح کھلتا اور بند ہو جاتا۔ کبھی کسی دکان پر ہیلپر بننے کی کوشش کی، کبھی کسی گھر میں ٹیوشن پڑھانے کی امید باندھی، مگر سب بے سود۔ جو ملا وہ اتنا قلیل کہ 2 وقت کی روٹی کا بھی آسرا نہ بنتا۔ ہر شام وہ تھکے ہارے کسی سنسان گلی یا کسی پارک کے کنارے جا بیٹھتا تو اس کا ذہن ایک دلدل میں دھنستا جاتا۔ کیا میری قسمت ہی خراب ہے؟ کیا واقعی کوئی بد دعا میرے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا، درختوں کے سائے میں بیٹھتا، اپنے ہی وسوسوں میں گھرا رہتا۔ اس کی زندگی مسلسل ایک ایسے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی جہاں ہر راستہ واپس اسی مقام پر لے آتا۔ قسمت، نصیب، جادو ٹونا، ان سب باتوں پر وہ کبھی یقین نہ رکھتا تھا، مگر حالات نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ پالمسٹری کی کتابیں پڑھنے لگا، اپنی ہتھیلی کی لکیروں میں قسمت کے راز ڈھونڈنے لگا، ستاروں سے قسمت کا حال نکلوانے لگا، مگر سب کچھ ویسا ہی رہا، زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ پھر ایک دن ایک مداری ملا جو دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اس کی قسمت بدل سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں پتھر پہن لو، کسی نے کہا کسی مخصوص وقت میں دعا مانگو، اور جنید ہر کسی پر یقین کر لیتا۔ وہ پیسے دے کر یہ سب کچھ آزماتا رہا، مگر نتیجہ وہی، سڑکوں کے کنارے بیٹھا، وقت کے تھپیڑے سہتا، دن سے رات اور رات سے دن کی مسافت طے کرتا۔ پھر ایک دن اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ وہ خود سے ہنسنے لگا، زور زور سے، جیسے کوئی دیوانہ ہو۔ ہا 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 ہا! جنید، تم کتنے بیوقوف ہو! جو کوئی کہتا ہے تم یقین کر لیتے ہو۔ یہ مداری، یہ ستارہ شناس، یہ جادو ٹونے کے نام پر کھیلنے والے، یہ سب تمہارے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ ہنستا رہا، چیختا رہا جیسے کسی پاگل کی طرح، مگر اگلے ہی لمحے خاموش ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، نہ دیوانہ ہوں۔ اصل میں میری مجبوریاں، میری بے بسیاں مجھے ان وہموں میں دھکیل رہی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید قسمت کی کوئی چابی مل جائے، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ غربت اور مجبوری صرف جسم ہی نہیں، ایمان بھی بچوا دیتی ہے۔ پھر وہ خود کو تسلی دیتا، خود کو سمجھاتا، جیسے خود ہی کو امید دلاتا ہو، دیکھنا دیکھنا، میں ایک دن یہ حالات بدل کر رہوں گا، میں ان مشکلات کو شکست دوں گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ سب سے بڑا تھا، بہن بھائیوں کی امیدوں کا مرکز، دوستوں کی توقعات کا محور، مگر جن حالات سے وہ گزر رہا تھا اس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ کراچی سے ایک دوست نے رزلٹ کارڈ، اس سے مائیگریشن سرٹیفکیٹ بھی بھیج دیے تھے، مگر لاہور میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ سڑکوں پر بھٹکتے قدم، راتوں کو جاگتی آنکھیں، اور ایک نامعلوم کل کا خوف۔ جنید کے سفر کا انجام کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ مہینوں کی مسافت، بے شمار امیدوں کے چراغ، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بجھتی خواہشوں کی لو، مگر کہیں بھی کوئی روشنی کا کنارہ نہ تھا۔ رات کا سناٹا گلی کی خاموشی کو اور گہرا کر رہا تھا۔ ہوٹل کی مدھم روشنی میں جنید، چند چہرے چائے کے کپ کے تھامے بیٹھے تھے، جن میں ایک چہرہ ایسا تھا جس کی آنکھوں میں نہ نیند تھی نہ سکون۔ وہ جنید تھا، وہی جنید جو اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے، اپنے داخلے اور تعلیم کے خواب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے دن رات پریشان تھا۔ آگے جنید کے ساتھ کیا ہوتا ہے
اور زندگی کس موڑ پر اسے لا کھڑا کرتی ہے، یہ سنیے گا اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔